ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام ویو 360 کے ساتھ میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں افغان صدر کی جانب سے مذاکرات کی دعوت پر طالبان کے سابق سفیر کا رد عمل، اور کیا افغان امن کا سیاسی حل افق پر دکھائی دے رہا ہے، بات تجزیہ کار سے۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک اور شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکیوں میں گن کنٹرول پر اختلاف رائے، تشدد پر قابو پانے کی راہ میں چیلنج۔ ملاقات ہاتھ پاؤں سے معذور زہرا سے جو دوسروں کے لیے ایک مثال ہے۔ کیا آسکرز میں نسلی اور صنفی امتیاز کی روش بدلنے والی ہے؟ افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو باضابطہ طور پر سیاسی دھارے میں شمولیت کی پیشکش کے محض 2 دن بعد دارالحکومت کابل میں دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اب تک کم از کم 1 ہلاکت اور 14 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ انہوں نے طالبان کو سیاسی نظام میں شرکت کی دعوت کسی کی درخواست یا دباؤ کے تحت نہیں دی، جبکہ طالبان کے ایک سابق سفیر نے کہا ہے کہ اصل مسئلہ افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغان فوج کو شکست نہیں ہوئی بلکہ اس کی کوششوں سے ملک کو امن کے لیے گفتگو کے مواقع میسر آئے ہیں۔ ہر تدبیر سیاسی خود اعتمادی اور سیکیورٹی دستوں پر مکمل انحصار کرتے ہوئے افغان حکومت نے مستقبل کے لیے امن منصوبے کی پیشکش طاقت کی پوزیشن سے کی ہے اور کسی کے کہنے یا کسی کے دباؤ کے تحت نہیں کی۔ افغان حکومت کی جانب سے حالیہ پیشکش پر رد عمل دیتے ہوئے سابق طالبان سفیر برائے اسلام آباد ملا عبدالسلام ضعیف نے امن کی پیشکش کو اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری میں اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ فوجی قوت معاملات کا حل نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بنیادی مسئلہ امریکی فوجی دستوں کی افغانستان میں موجودگی کا ہے، جس کے باعث طالبان سے جنگ ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ عام لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا ہے، وہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس کا جواب امریکی فوج کی یہاں سے واپسی میں ہے۔ اس مسئلے پر پہلے ہی گفتگو ہو جانی چاہیے تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں آج ہی چلے جانا چاہیے، لیکن اس حوالے سے پلان پہلے ہی ترتیب دے دیا جانا چاہیے تھا، جس میں اس حوالے سے ٹائم ٹیبل، مقاصد، موجودگی کا شیڈول اور ان کے انخلا کا طریقہ کار وضع کیا جاتا۔ عام افغان شہری جنگ و جدل سے تنگ آ چکے ہیں اور کہتے ہیں یہ لڑائی افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ہم کسی بھی طریقے سے امن حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے اور انہیں یہ معلوم ہے۔ کابل میں ہونے والی دوسری کابل پروسیس کانفرنس سے خطاب میں افغان صدر نے طالبان سے لڑائی کے خاتمے اور اپنے آپ کو سیاسی پارٹی میں تبدیل کرنے کو کہا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے دوسری کابل پروسیس کانفرنس کے دوران صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت کو سراہا ہے، تاہم اس پیشکش کا طالبان کی جانب سے کوئی براہ راست جواب ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اس پر بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی سے، جو طالبان مجلس شورا سے براہ راست بات کر چکے ہیں۔ مشتاق، ویلکم ٹو ویو 360۔ ہم نے ابھی پیکیج میں بھی دیکھا کہ طالبان ایک عرصے سے افغان حکومت کی بجائے امریکہ سے مذاکرات کا مطالبہ کرتے آئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ طالبان کی جانب سے ہمیں ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل دیکھنے کو نہیں یا سننے کو نہیں ملا؟ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اصل میں یہ میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ابھی افغان صدر اشرف غنی صاحب نے جو طالبان کو براہ راست مذاکرات کے دعوت دیا ہے اور وہ 2 قدم آگے چلے گئے ہیں، اور انہوں نے جو افغان قیدی اس وقت طالبان قیدی جو افغان گورنمنٹ کے پاس ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی ان کی رہائی کا بھی اعلان کیا ہے اور طالبان کو دعوت دی ہے کہ وہ کابل میں آ کر اپنا دفتر بھی کھول دے۔ لیکن دوسری طرف ابھی تک خاموشی ہے، اور خاموشی ان اے سینس اس طرح نہیں ہے کہ طالبان کو شاید معلوم نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے میٹنگ کال کی اور ان کے شورا کا اجلاس ہوا۔ بظاہر معلوم یہی ہو رہا ہے کہ طالبان رسپونڈ نہیں کریں گے، نہ وہ انکار کریں گے اور نہ وہ اس کو ویلکم کریں گے۔ جو ہماری معلومات ہے تو طالبان اب بھی بضد ہے کہ وہ براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور طالبان کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ بات کر لیں گے افغان گورنمنٹ کے ساتھ
تو شاید بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے افغان گورنمنٹ کو، جو کہ شاید ان کے بس میں نہ ہو. اس لیے طالبان نہیں چاہتے کہ وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات کرے. چلے اگر اس حوالے سے ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ ماضی میں پاکستان کے کردار کے بارے میں بارنٹ روبن کا کیا کہنا تھا، جن کے کھلے خط کے جواب میں طالبان نے یہ کہا تھا کہ صدر اشرف غنی کی جانب سے پیشکش جو ہے اس کا مقصد طالبان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے. تو آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور ISI طالبان کے ساتھ درپردہ کیا کریں گے. امریکی حکومت کے ساتھ میری وابستگی کے دور میں پاکستانی فوج سے میری گفتگو کے دوران وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ طالبان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا صرف ایک ہی بار کر سکتے ہیں، اور وہ یہ اس وقت کرنا چاہیں گے جب انہیں یقین ہو کہ وہ کامیاب ہوں گے. وہ اپنا سیاسی اثر و رسوخ یا طالبان کے خلاف کوششیں محض انہیں ایک میٹنگ تک لانے کی کوشش میں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ جانے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مشتاق، آپ نے بارنٹ روبن کی بات سنی، تو کیا اب وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے پر آمادہ ہوگا یا کر سکتا ہے جو بات بارنٹ روبن نے کی؟ جی، جہاں تک ہماری معلومات ہے تو پاکستان اور دیگر جو ممالک ہیں جن کے افغان طالبان کے ساتھ اچھے ٹرمز ہیں، اور خود طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے ان پر کافی دباؤ ہے کہ وہ اس وقت جو افغان گورنمنٹ نے ان کو آفر دی ہے اس کو قبول کرے اور بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ خود طالبان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ بھی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا ہے افغان طالبان لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل شورا کو، وہ ملٹری کمانڈرز ہیں جو اس وقت میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. تو وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ بات چیت کرے افغان گورنمنٹ کے ساتھ. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بالکل بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات کرے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ شاید اب وہ بہت نزدیک ہے اور شاید افغانستان پر ان کا دوبارہ قبضہ ہو جائے گا، اگرچہ یہ بہت مشکل کام ہے. تو پاکستان کی کردار کی اگر بات کریں، جی مشتاق، بالکل اگر آپ اس کی بات کریں کہ طالبان بضد ہیں، تو پاکستان کے کردار یہ بھی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ مدد دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات جب ہم نے بارنٹ روبن کے سامنے رکھی کہ پاکستان اگر مدد فراہم کرتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے، آئیے سنتے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل تھا. انہوں نے کہا تھا کہ امریکی حکومت اور افغان حکومت کو طالبان کو بہت سنجیدہ پیشکش کرنی چاہیے، اور پھر وہ طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس پیشکش پر گفتگو کریں. اب یہ ہو گیا ہے تو پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے اشارہ شاید یہ ہے کہ پاکستان جواب میں طالبان پر اس پیشکش پر غور ڈالنے کے لیے دباؤ ڈالے گا، لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے کنٹرول سے باہر ہے. تو اس میں دونوں طرف سے سنجیدگی کی بات کی گئی، تو آپ کے خیال میں کوئکلی ہمیں بتا دیجیے گا کہ کابل پروسیس کانفرنس میں جو پیشکش کی گئی وہ سنجیدہ نہیں تھی یا اس میں طالبان کے لیے کچھ خاص نہیں تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں طالبان کو شاید معلوم ہے کہ اصل اختیار امریکہ کے پاس ہے، اور اب ریسنٹلی جب کابل کے اندر دھماکے ہوئے تھے تو امریکی حکومت نے خود طالبان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو اس لیے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کافی ادوار ہو چکے ہیں، افغان گورنمنٹ امریکہ اور طالبان کے درمیان کافی میٹنگز ہو چکی ہے، خود میری بات چیت ہوئی ہے. تو اس لیے اس وقت پاکستان بھی بڑی احتیاط سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان چاہے گا کہ اس کو کیا ملے گا ان ریٹرن، کیونکہ پاکستانی جو لیڈرشپ ہے ان کو یقین ہو چکا ہے کہ 2001 میں جو ان سے غلطیاں ہوئی تھی، انہوں نے ایبرپٹلی اپنی پالیسی چینج کی. وہ افغان طالبان جن کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، افغانستان پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور ایک دم پھر جنرل مشرف نے یو ٹرن لیا تھا، تو آلریڈی وہ شکوک و شبہات ہے. تو اس لیے تو تمام فریق اس وقت جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر بات کرنے کو فوقیت دے رہے ہیں اور اپنا وقت لے رہے ہیں. مشتاق، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.
اور امریکہ میں گن کنٹرول کے موضوع پر بحث نے اس وقت مزید شدت اختیار کی جب صدر ٹرمپ نے فلوریڈا کے ہائی اسکول میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد اساتذہ کو مسلح کرنے کی تجویز دی، جس کی مخالفت اور حمایت دونوں ہی سختی سے کی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ ان امریکی صدور کی فہرست میں ایک نیا اضافہ ہے جنہیں اسکول میں ہونے والی مسلح حملوں اور ہلاکتوں کے بارے میں اقدامات کے مطالبات سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ اس بارے میں کیا جائے۔ دیکھتے ہیں مزید اس رپورٹ میں۔ مارجری سٹونمین ڈگلس ہائی اسکول میں ہونے والی خونی شوٹنگ کے بعد صدر ٹرمپ اساتذہ کو مسلح کرنے کی اپنی تجویز کے لیے حمایت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس تجویز کے سخت مخالف تھے، اب اس سے اتفاق کر رہے ہیں۔ وہ اپنے طلباء سے پیار کرتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کے طلباء قتل یا زخمی ہوں۔ فلوریڈا کے ہائی اسکول کی شوٹنگ کے واقعے کے بعد صدر ٹرمپ اس معاملے پر اقدامات کے لیے اسی دباؤ کی زد میں ہیں جس کا ان سے پہلے کے صدور کو بھی ایسے قومی سانحوں کے بعد سامنا کرنا پڑا۔ میں آج رات یہی کہہ سکتا ہوں کہ امریکی عوام کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ صدر بل کلنٹن نے 1999 میں کولوراڈو کے کولمبائن ہائی اسکول میں ہونے والے مسلح حملے کے بعد قوم سے خطاب کیا۔ سال 2007 میں ورجینیا ٹیک پر حملے اور قتل عام پر صدر جارج ڈبلیو بش کی جانب سے حوصلہ افزا پیغام اور دعائیں پیش کی گئیں، اور صدر باراک اوباما نے 2011 میں کنیکٹیکٹ میں ایلیمنٹری اسکول کے طلباء پر مسلح حملے کے بعد ایک جذباتی خطاب کیا۔ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں ایسے کئی سانحوں کا سامنا کیا ہے۔ آج مرنے والوں میں اکثریت بچوں کی تھی، خوبصورت چھوٹے بچے جو 5 سے 10 سال کی عمر کے تھے۔ عوامی رائے کے حالیہ جائزوں کے مطابق امریکیوں میں ہتھیاروں پر اضافی پابندیوں کی حمایت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ امریکی ان حملوں پر دھیان نہیں دے رہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ہم نے ہتھیاروں پر پابندیاں سخت کرنے کی حمایت میں 20% اضافہ دیکھا ہے۔ لیکن سرویز میں دیکھی جانے والی حمایت ضروری نہیں کہ ووٹس کی صورت میں بھی سامنے آئے۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے اراکین بہت قابل اعتماد ووٹر ہیں، محض اس لیے کہ سرویز کہتے ہیں کہ لوگ بیک گراؤنڈ چیک کے حق میں ہیں کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ لازمی ووٹ کے لیے بھی نکلیں گے۔ فلوریڈا کے سانحے کے بعد اس مسئلے پر اقدامات کے لیے طلباء کا احتجاج جاری ہے۔ تبدیلی دکھانے کا پہلا موقع اس سال نومبر میں ہونے والے وسط مدتی الیکشن کی صورت میں سامنے آئے گا۔ جم میلون کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔ اور اس ویکینڈ پر پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز اور ہالی ووڈ سے آسکر ایوارڈز کی تازہ ترین اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا ہماری ویب سائٹ urdu.com پر، جہاں آپ کے لیے صحت، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے موضوعات پر دلچسپ ویڈیوز اور معلوماتی مضامین بھی موجود ہیں۔ اور پروگرام میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کروائیں گے لاہور کے ایک باہمت اور بے مثال نوجوان سے جنہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہ بننے۔ رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی بحث کے بارے میں بھی ایک رپورٹ شامل ہے، لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبروں پر ورلڈ ویو میں۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منشیات کے عادی افراد کے علاج کے ایک کلینک میں آتش زدگی سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آگ الصبح لگی جس پر 3 گھنٹے کے بعد قابو پایا جا سکا۔ شام میں اسد حکومت کے مخالف جنگجوؤں سے برسر پیکار روسی فوج کے مطابق مشرقی غوطہ میں 5 گھنٹے روزانہ کی جنگ بندی پر عمل درآمد جاری ہے۔ دوسری جانب مقامی میڈیا کے مطابق جنگ زدہ غوطہ سے انخلا کرنے والے شہریوں پر مبینہ طور پر اسد مخالف جنگجوؤں کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے غوطہ سے شہریوں کے انخلا کے لیے روس کی جانب سے اعلان کردہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کو ایک مذاق کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی پولیس نے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ان کے خلاف کرپشن کے ایک بڑے کیس میں تفتیش کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر میں کی گئی یہ تفتیش ان پر کرپشن کے تیسرے کیس سے متعلق ہے۔ پولیس کا الزام ہے کہ بنجامن نیتن یاہو نے ملک کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی کو انہیں اور ان کی بیگم کو مثبت رخ میں پیش کرنے کے عوض مراعات دیں۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں آج لوگوں کے ایک گروپ نے ہولی کا تہوار رنگوں کی بجائے ٹماٹروں کے ذریعے منایا۔ یہ تہوار اسپین کے تاریخی ٹوماچینو فیسٹیول سے متاثر ہو کر منایا گیا، جس میں ٹماٹروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں مغلیہ شان و شوکت کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی اس شہر میں اردو خطاطی کا فن ممتاز گھرانوں کی سرپرستی میں پروان چڑھتا تھا، پھر وقت بدلا، ڈیجیٹل پرنٹنگ آئی
اور بہت سے کاتبوں کو اپنا پیشہ چھوڑنا پڑا۔ رتل جوشی آج ہمیں ملوا رہی ہیں دلی کے اردو بازار کے آخری کاتبوں میں سے ایک جو اس زبان میں خطاطی کو زندہ رکھنے میں مصروف ہیں۔ پرانی دلی کی مشہور جامع مسجد کے ساتھ واقع اردو بازار۔ ایک وقت تھا جب اس بازار میں لوگ خاص طور سے اردو خوشخطی کے فنکاروں کو ڈھونڈتے۔ آج بہت ڈھونڈنے کے بعد بازار کے ایک کونے میں یہاں کے آخری کاتبوں میں سے ایک محمد غالب نظر آتے ہیں۔ پچھلے 35 سال میں محمد غالب نے اپنے پیشے کو دھیرے دھیرے سمٹتے دیکھا ہے۔ پہلے کمپیوٹر سے ڈیزائن وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلاگ بنتے تھے۔ ایک تو بلاگ والوں کا کام ختم ہوا، جو گھر پہ اپنے کام کرنے والے تھے، کتابیں لکھنے والے اخبارات میں، وہ بیچارے بالکل بے کچھ نے کمپیوٹر سیکھ لیا، کسی نے بدل دیا۔ خوشخطی یا کیلیگرافی پہلے پبلشنگ انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی تھی۔ کتابوں سے لے کر اخباروں تک کا چھپنا کاتب کے بغیر ناممکن تھا۔ غالب جیسے کاتبوں کے پاس کام اور قدردان دونوں کی ہی کوئی کمی نہیں تھی۔ آج حالات بالکل الٹ ہیں۔ دیکھو جی، اب جو بھی کام آتا ہے اس کے تعلق سے میں کوئی کام واپس نہیں کرتا۔ جیسے کوئی ڈیزائن میں نکاح میں سنوانا لکھوانے آیا تو ڈیزائن سے بنا دیا کام۔ اب یہ دعوت والی میں لکھا ہوا ہے، اس نے تھیلے۔ نئے زمانے کی دوڑ میں شامل محمد غالب کا بیٹا والد کا ہنر سیکھنے سے انکار کر چکا ہے، لیکن خوشخطی کے قدردان ان تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ انگلش میں تو میں جانتا تھا کیلیگرافی کرنا، بٹ آئی ایم اسٹڈنگ اردو۔ دیکھا ہے میں نے، نظر پڑی ایک دن کی کاتب صاحب ہیں، یہ کتابت کرتے ہیں۔ جب بھی میں آتا ہوں تو یہ مجھے کافی کچھ ٹپس بتاتے ہیں اور میں سیکھ کے جاتا ہوں۔ محمد غالب جانتے ہیں کہ آج ان کا مقابلہ صرف نئی ٹیکنالوجی سے ہی نہیں بلکہ بڑھتی عمر سے بھی ہے۔ آدمی ایسے بیٹھا رہتا، نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اب جیسے میری نظر کمزور ہو چکی ہے، یہ کھچائے سے دکھتے ہیں نا، کھچاؤ ہے۔ اب ڈاکٹر لوگ کو بتلاؤ تو کہتے ہیں کام بند کر تو صحیح ہو جاؤ گے، ایکسرسائز کرو۔ میں چھوڑو، جب تک چل رہا ہے چلائیں گے۔ یہ فن کا جنون ہی ہے جو انہیں قلم چھوڑنے سے روکے ہوئے ہے۔ کاتب کی قلم کی جگہ کمپیوٹرز نے لے لی ہے اور فن کا مقابلہ فونٹ سے ہے۔ بس اسی بات کا ہے کہ جامع مسجد کے مشہور کاتبوں کا ہنر صرف ایک تاریخی افسانہ بن کر ہی نہ رہ جائے۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔ اور دلی سے چلتے ہیں لاہور اور ملتے ہیں پیدائشی طور پر ہاتھ اور پاؤں سے محروم زہرا عباس سے، جنہوں نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیا، اور آج وہ نہ صرف معذور افراد کے لیے بلکہ دیگر نوجوانوں کے لیے بھی مثال ہیں اور مشعل راہ بھی۔ زہرا کی کہانی خود انہی کی زبانی ہم تک پہنچا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔ میرا نام زہرا عباس ہے اور I was just born with deformity in my 4 limbs. اسٹارٹ میں جیسے بہت سارے میری طرح کے بچوں کے پیرنٹس پرابلمس فیس کرتے ہیں، میرے پیرنٹس نے بھی بہت ساری پرابلمس کو فیس کیا اسکول ٹائم سے لے کے۔ اسکول میں کیونکہ کوئی ایک نارمل اسکول جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا مجھے، اور میرے پیرنٹس نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم کسی اسپیشل اسکول میں ڈالیں۔ اس سب چیلنجز کو فیس کرتے ایک دن واقعی میں نے ایڈمیشن لے لیا ایک نارمل اسکول میں۔ اس کے بعد پھر میں نے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی، وہاں پہ میں نے اپنی ایلبوز کے ساتھ لکھنا سیکھا۔ اس کے دوران بھی بہت ساری پرابلمس مجھے فیس کرنی پڑی، لیک آف فیسلٹیز کی فارم میں۔ کہیں پہ اسٹیئرس ہیں، کہیں پہ کلاسز اوپر ہیں، کہیں پہ ٹریولنگ کا ایشو آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کوئی ایسی اسائنمنٹ یا کوئی ایسا پیپر یا کوئی اپنی ڈیلی ٹاسک سے بیسڈ چیز جو ہے وہ عام بچوں سے انہوں نے پہلے کر لی اور میں نے بعد میں کی۔ میٹرک کے جب میں نے ایگزامس دیے تو شہباز شریف نے مجھے گولڈ میڈل دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کنیڈ سے FSC کی، اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BBA کیا، MBA کیا۔ MBA کے بعد میں بہت جگہ پہ انٹرویوز بھی دیے اور بہت جگہ پہ مجھے بلکہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کہ سم ٹائم اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے نہیں بلکہ فزیکل اپیرنس کی وجہ سے آپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جب میں نے یہاں انٹرویو دیا کیسر عباس کو، تو یہ خود بھی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، تو میں موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف آنا چاہ رہی تھی۔ یہاں پہ میں ایز اے کو فیسیلیٹیٹر بھی ہوں، کیسر عباس کے ساتھ کی ٹریننگز میں موٹیویشنل اسپیکنگ کا بھی میں پارٹ ہوتا ہے۔ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے مائی فرسٹ بائک کے نام سے، جس کے اندر ہم لوگ انڈر پریویلیجڈ بچوں کو بائکس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میں
ایک موٹیویشنل ڈرائیو اپنی رن کرنا چاہ رہی ہوں تھرو آؤٹ پاکستان. لمٹلیس کے نام سے یہاں پہ لڑکیوں کو یہ میسج کرنی ہو کہ اگر میں کر سکتی ہوں اتنی لمیٹیشنز کے ساتھ تو اگر لڑکیاں خود بھی کرنا چاہیں تو کیوں نہیں کر سکتی. اور ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ایوارڈز آسکر کی تقریب اس ویکینڈ پر منعقد ہو رہی ہے. گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں اس وقت ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تھی. مکمل طور پر سفید فام کاسٹ پر مشتمل میوزیکل فلم لالا لینڈ کے بجائے سیاہ فام کاسٹ پر مشتمل فلم مون لائٹ کو سراہا گیا تھا، جس کے بعد ہالی ووڈ میں بھی رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا میں بحث نے زور پکڑا تھا. تو کیا اس سال ہالی ووڈ میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ سال آسکر ایوارڈز میں اس وقت ایک دلچسپ پیش رفت سامنے آئی جب مکمل سفید فام کہلائی جانے والی فلم لالا لینڈ کے بجائے سیاہ فام فلم مون لائٹ کو سراہا گیا. جارج میسن یونیورسٹی کی جوانا چیسلر کا کہنا ہے کہ آسکر ایوارڈز کی تقریب میں اس سال بھی رنگ و نسل اور صنفی امتیاز کی فضا میں یہ تبدیلی برقرار رہے گی. گزشتہ کچھ سالوں میں اکیڈمی نے جو ایک اہم کام کیا ہے وہ یہ کہ اب اس کی ممبرشپ کے مواقع مختلف نسل اور رنگ سے تعلق رکھنے والے پرفارمرز، ایکٹرز اور اسکرین رائٹرز کو دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث اکیڈمی کے 7,000 افراد کے ساتھ مل کر انہیں بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع مل رہا ہے. نتیجتاً اس سال آسکر کے لیے نامزد ہونے والی فلموں میں افریقن امریکن فلم مڈ باؤنڈ جیسی فلمیں ہیں، جس کی کہانی ایک ایسے سیاہ فام پائلٹ کے بارے میں ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ آسکر کی 90 سالہ تاریخ میں ریچل مارسن وہ پہلی خاتون سنیماٹوگرافر ہیں جنہیں اس سال مڈ باؤنڈ فلم میں بہتر کارکردگی کے لیے نامزد کیا گیا ہے. جارڈن پیلیز کی فلم گیٹ آؤٹ یوں تو ہارر مووی ہے، مگر اس میں سفید فام بالادستی کے بارے میں مزاح کا عنصر بھی موجود ہے. گیٹ آؤٹ اور بلیک پینتھر دونوں ایسی فلمیں ہیں جو اپنے دیکھنے والوں میں خاصا جوش پیدا کر رہی ہیں. یہ فلمیں کہ ہم اسکرین پر اپنے لوگوں کی نمائندگی بھی چاہتے ہیں. جنسی زیادتی اور ہراس کے خلاف آواز اٹھانے کی حوصلہ افزائی کے لیے امریکہ سے شروع ہونے والی می ٹو تحریک کی عکاسی بھی کی جا رہی ہے. لگتا ہے کہ نامزد ہونے والی فلمیں اس بیداری کی عکاسی کر رہی ہیں. ان میں سے آدھی سے زیادہ فلموں میں خواتین مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو فلموں کی ہدایت کاری پر اثر انداز ہو رہا ہے. انہی خواتین میں سے ایک لیڈی برڈ نامی فلم کی خالق، اسکرین رائٹر اور ڈائریکٹر گریٹا گرووک ہیں. ماں اور بیٹی کے محبت اور تناؤ سے بھرپور تعلق پر مبنی اس فلم کو آسکرز میں 5 شعبوں میں نامزدگی ملی ہے. اس سال آسکرز کی نامزدگیوں میں صنفی معاملات پر بننے والی فلموں نے بھی جگہ بنائی ہے. A Fantastic Woman ایک ایسی ٹرانسجینڈر خاتون کی کہانی ہے جس کے ساتھی کے موت کے بعد اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے. چیسلر مزید کہتی ہیں کہ ہالی ووڈ میں برابری اور وسعت آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، لیکن گزرتے کچھ سالوں میں کیمرے کے سامنے اور اس کے پیچھے کام کرنے والی خواتین اور اقلیتوں میں اضافے سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب بڑی اسکرین پر اس طرح کے افراد کی کہانیاں زیادہ دیکھنے کو ملیں گی اور آسکرز میں انہیں برابر نمائندگی بھی حاصل ہوگی. یہ تھا آج کا ویو 360. ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہتا ہے facebook.com/view اردو کے پیج پر، اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa. آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا، لیکن جاتے جاتے کراچی سے ہولی کے رنگ بھی دیکھیے. کہ پاکستان وہ ایسا ایک ملک بنے جہاں پہ ہر مذہب سے تعلق رہنے والوں کو احساس ہو کہ یہ ملک ان سب کے لیے بنایا گیا تھا، جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا. اتنے سارے رنگوں سے مل کر ہم خوشی منا رہے ہیں، اسی طرح پورے ملک میں خوشیاں ہونی چاہیے، ہر طرف رنگ ہونے چاہیے، ہر طرف خوشیاں ہونی چاہیے.